ایک اور بہت صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہیں اور مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں جو تاریخ دان ہیں انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پایا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا دور تو نہیں پایا لیکن ان کے کسی وصی کا دور پایا ہے۔ تو ان کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 350 سال ان کی عمر تھی، اور 250 سال کی عمر جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے 250 سال عمر پائی ہے۔ تو وہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں فارس کے ایک شہر، ایک قصبے کے رہنے والے تھے جس کا نام جئی قصبہ تھا، اس قصبے کے رہنے والے تھے، اور شاہان فارس جو بادشاہ تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، جس طرح کہ کسی کنواری لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے اس طرح وہ میری حفاظت کرتا تھا۔ ہر وقت گھر کے اندر مجھے رکھتا تھا، اگر کہیں باہر جانا بھی ہو تو وہ کہتا تھا دیر نہ لگانا، جلدی واپس آ جانا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، ہم آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ میرے گھر کے اندر ایک آتش گدا تھا جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی، اور اس کا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے، یہ آگ بجھے نہ۔ تو میں اس کی حفاظت کرتا رہتا تھا کہ اس آگ کا وہ کام ہوتی تو اور جلا دیتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک دن میرے باپ کسی کام کے اندر تھا تو مجھے کہا کہ فلاں کھیت کے اندر جاؤ اور جا کر تھوڑا سا کام ہے وہ کر کے جلدی واپس آ جانا ہے، دیر نہیں لگانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی ان کے پاس چلا گیا، جا کے دیکھا کہ یہ نصارہ کی ایک جماعت تھی، عیسائیت میں دین پر تھے، اور وہ نماز اور کچھ دین کی باتیں سے ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میرے باپ نے قاصد بھیجا تو وہ مجھے ڈھونڈتا وہاں پر پہنچایا، اور اس نے مجھے جب واپس باپ کے پاس لایا تو میں نے اپنے باپ کو پورا واقعہ اور قصہ سنایا۔ میں نے کہا کہ ہمارے دین سے ان کا دین بہتر ہے کہ اس کے اندر اچھی باتیں ہیں اور نماز کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، خود ہی اس کو جلاتے ہیں اور خود ہی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس دین سے وہ دین بہتر ہے۔ تو میرے باپ نے مجھے مارنے کے بعد کہنے لگا کہ نصارہ کے دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہمارا دین سب سے بہتر ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا دین جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے رہے ہیں، آج تم نئے آگے ہو کہ نئی باتیں بتا رہے ہو۔ تو اس طرح یہ ہر ایک کی دلیل ہوتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا باپ ایسا نہیں ہے۔ تو جب میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم کہ وہ جو دین ہے وہ اس دین سے بہتر ہے، تو میرے باپ نے مجھے پکڑ کر میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دیں اور گھر کے اندر مجھے بٹھا دیا۔ وہ جو لوگ تھے جن کے پاس میں گیا تھا ان میں سے ایک شخص مجھے ملنے کے لیے آیا، تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی ایسا قافلہ، تمہارا مرکز کہاں ہے، میں نے ان سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ شام کے اندر ہے، اور شام کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس وقت کوئی شام قافلہ جانے والا ہو اس وقت مجھے بتا دینا۔ تو ایک شخص نے خفیہ طور پر مجھے بتا دیا کہ ایک قافلہ وہاں جا رہا ہے تجارت کے لیے، لہٰذا اگر تو جانا چاہتا تو آ جا۔ تو میں نے ان بیڑیوں کو اپنے پاؤں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد میں وہاں سے بھاگ کر چلا گیا اور ان کے ساتھ شام آ گیا۔ جب شام آیا تو میں نے پوچھا کہ سب سے بڑے عالم کون سے ہیں، تو بتایا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا کہ میں اپنا پورا واقعہ سنایا، اس کے بعد کہا کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور تمہارا دین مجھے بہت پسند ہے، مرغوب ہے، اس وجہ سے میں تمہارے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس رہ جاؤ۔ میں اس کے پاس رہا، لیکن وہ شخص جو تھا بڑا طامع قسم کا اور لالچی انسان تھا، لوگوں کو حکم دیتا کہ تم صدقہ دو اور پھر اس کو جمع کر کے دفن کر دیتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا، آخری وقت اس کا تھا، تو لوگ بڑی ایک عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ تو میں نے سب کو ان کو بتا دیا کہ جو تم نے ان کو پیسے دیے ہیں وہ تو اس نے مٹکوں کے اندر ڈال کر فلاں جگہ 7 مٹکوں کے اندر انہوں نے دفن کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جب نکالے تو وہ 7 مٹکے تھے، پھر انہوں نے اس کو دفن نہیں کیا بلکہ سنسار کر دیا کہ ایسا شخص کہ جس نے غرباء اور مساکینوں کے پیسے اس نے اس طرح دفن کر دیے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچایا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ایک اور عالم کے پاس گیا، وہ جو عالم تھا اس کو میں نے زہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پایا اور بڑا نیک اور صالح تھا، اس سے مجھے بہت محبت ہو گئی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، تو اس نے مجھے بتایا کہ موصل شہر کے اندر فلاں جو شخص ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔
کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اموریہ شہر کے اندر جاؤ اور فرع عالم کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح میں ہوتا ہوا نصیبین کے اندر ایک شخص کے پاس چلا گیا، تو یوں جب وہ آخری شخص تھا اس کے پاس گیا تو اس نے کہا آخری وقت کہ میں تجھے کیا وصیت کروں، میرے بعد کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا کہ جو صحیح دین پر ہو اور صحیح اللہ والا ہو، لہٰذا ایک چیز میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہن قریب نبی آخر زمان کا آنے کا وقت قریب ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ عرب کے اندر آئے گا، اور عرب کے بعد اس کی جو ہجرت کی جگہ ہوگی وہ مدینہ ہوگی۔ وہ یثرب، مدینہ کا پہلا نام جو تھا وہ یثرب تھا، تو وہ یثرب ہوگی، نخلستانی زمین کی طرف، کھجوروں والے شہر کی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس کچھ گائیں تھیں، کچھ بکریاں تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ عرب کی طرف جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ ان کو کہا کہ یہ بکریاں بھی لے لو اور یہ سارا میرا مال بھی لو اور مجھے ساتھ لے جاؤ عرب کے اندر، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ سارا مال بھی لے لیا، پھر میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ جب راستے کے اندر آئے اور وادی قرہ کے اندر آ کر انہوں نے مجھے فروخت کر دیا، غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ میں اس کے پاس تھا تو دیکھا کہ وہاں کھجوریں تھیں، تو میں نے کہا کہ شاید یہ وہی شہر ہو کہ جس کی طرف وہ نبی ہجرت کر کے آئے، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے تو انہوں نے بنو قریظہ کے ایک شخص جو مدینہ کا رہنے والا تھا اس پر مجھے فروخت کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ مجھے بیچا گیا، مختلف آقاؤں سے ہوتا ہوا، یہاں تک کہ 10ویں شخص کے پاس تھا تو مجھے پتہ چلا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو میں نے اپنے آقا سے کہا کہ وہ نبی کہاں ہیں اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے مارا، کہا کہ تجھے کیا ہے اس کے ساتھ ملنے کا۔ پھر میں اس سے چھپ کر، آخری عالم نے مجھے بتایا تھا کہ اگر وہ نبی آخر زمان آ گیا تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، اگر یہ 3 نشانیاں اس میں پائی گئی تو وہ سچا نبی ہوگا، اگر اس کے اندر یہ 3 نشانیاں نہ پائی گئیں تو پھر وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، صدقے کا مال وہ نبی قبول نہیں کرے گا، اور دوسرے نمبر پر کہا کہ اگر اس کو ہدیہ دیا گیا تو وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اس کے شانوں کے درمیان کاندھے کے اوپر ایک مور نبوت ہوگی، اگر یہ 3 نشانیاں اس کے اندر ہوئیں تو وہ نبی برحق ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مال جمع کیا ہوا تھا، کچھ کھجوریں جمع کی ہوئی تھیں، تو میں رات کو چھپ کر اپنے آقا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، کیونکہ آپ وہاں مکہ سے آئے ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو یہ قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں صدقہ نہیں کھاتا، اور پھر مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کہا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں آیا اور کہا کہ میں یہ آپ کے پاس ہدیہ لے کے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کیا، خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا، اور پھر کہا کہ اب میں نے سمجھ گیا کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں، اب تیسری نشانی دیکھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دن کے وقت بقیع کے اندر گیا تو وہاں حضور علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ بڑے غور سے جب دیکھا تو مجھے وہ مور نبوت جو تھی وہ آپ کے شانوں پر تھوڑا سا ابھرا ہوا گوشت تھا کہ وہ مور نبوت تھی، تو کہا کہ میں پہچان گیا کہ یہ نبی آخر زمان برحق نبی ہیں، لہٰذا میں اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پہلی جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر تو میں شریک نہ ہوا، اس کے بعد ہر جنگ کے اندر میں شریک ہوا۔ ان کا فخر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ سلمان فارس سے آیا ہے، اس کا یہاں اس کے کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، سلمان و آل بیت منی، سلمان جو ہے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔